أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام حرمت والے عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ لڑنا اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور اس کے حکموں کا انکار، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو منہ اس سے، اکبر یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں، والفتنۃ اور فتنہ اکبر من القتل یہ زیادہ بڑا ہے قتل سے بھی، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے یہ یقاتلونکم تم سے لڑتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد اور جو شخص پھر گیا مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت پس وہ مرا، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والا تھا، فاولئک بس وہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون وہی لوگ ہیں امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی ہیں بخشنے والے مہربان۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں علاقے کے کافر وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور انہیں اسلام سے پھر جانے پہ، اسلام کو چھوڑ جانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس اطلاع پر حضور نے ایک لشکر اس علاقے کی طرف بھیجا، جس کا امیر اور سالار حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو بنایا۔
جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور آپ کی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، اور یہ لشکر اس علاقے کی طرف گیا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ طیش میں آگے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، یہ خارجی لوگ کیوں اس میں مداخلت کرتے ہیں؟ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، شام کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، فلسطین کشمیر میں۔ تو اگر ایک پہلی بات تو یہ کوئی مسلمان اس کی جرت نہیں کرتا کہ جا کے برما کے اندر مسلمانوں کی مدد کرے، کافروں کو روکے اس ظلم سے۔ فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں کوئی مسلمان حکومت جرت ہی نہیں کرتی، اور اگر کوئی اقدام کرے یا احتجاج کرے تو اس ملک کے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، تم کیوں ایسے مداخلت کرتے ہو؟ اگرچہ قوانین موجود ہیں، UN موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی پہ ظلم ہو تو اس کی داد رسی کی جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا داخلی معاملہ، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو طیش میں آ کے مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی میدان میں اترے۔ ان کا ایک آدمی مارا گیا جو سردار تھا، ابن حضرمی۔ اس کے قتل پر وہ اور زیادہ غضبناک ہوئے، بہت سخت جنگ ہوئی، اور اتفاق یہ کہ جنگ جب شروع ہوئی تو یہ جمادی الاخری کی 29ویں تاریخ تھی، اور 30ویں تاریخ بھی جنگ ہوتی رہی، لیکن 30 جمادی الاخری ہوا نہیں، 29 کے بعد یکم رجب ہو گئی۔ مسلمان سمجھتے رہے کہ ہم 30 جمادی الاخری میں لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ یکم رجب ہو چکا تھا۔ اور یکم رجب، یہ رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن میں قتل و قتال حرام ہے، اور یہ روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی تھی۔ کافر مسلمان سب ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، لڑائی اس میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ ایک رجب کا مہینہ اور 3 آگے اکٹھے مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام کا مہینہ۔ تو اب یہ مسلمانوں سے غلطی سے یکم رجب کو لڑائی ہوگی اور ان کا سردار بھی مارا گیا، ابن حضرمی۔ اب ان کافروں سے ہو تو کچھ نہ سکا، مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور جی یہ دیکھو انہوں نے رجب کی 1 تاریخ کو ایک آدمی کو مار دیا، بہت بڑا جرم کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے، عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل آپ انہیں کہہ دیں قتال فیہ، لڑائی کرنا اس مہینے میں جو حرمت والا ہے، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں نے یہ کام غلطی سے، غلط فہمی میں، وہ سمجھے 30 جمادی الاخری ہے اور وہ رات کو چاند نظر آ چکا تھا، یہ چونکہ حالت جنگ میں تھے، نہ انہوں نے چاند دیکھا نہ کچھ سمجھ آئی، اور وہ 1 تاریخ ہو چکی تھی۔ اب غلط فہمی میں یہ ہوا ہے، اور غلطی سے کوئی انسان سے عمل ہو جائے تو وہ اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اللہ نے الزامی آگے جواب دیا کہ تم خود کو تو دیکھو کتنے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو، ان کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی جرم نہیں، اور ہوا بھی غلط فہمی سے۔ فرمایا تم اپنا تو دیکھو حال، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، جیسے تم نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے موقع پر عمرے سے روک دیا تھا، وکفر بہ، اور انکار کرنا اللہ کے حکموں کے ساتھ، احکام الہیہ کو ٹھکرانا، ان کا انکار، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور تم ایسا کرتے ہو۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، تم مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے نہیں دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اور حدیبیہ کے موقع پر یہاں عمرہ کرنے سے روکا۔
و اخراج اہلی اور نکال دینا مسجد حرام کے رہنے والوں کو من ہو اس سے، جیسے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا ان لوگوں نے، اکبر عند اللہ، فرمایا یہ جرائم، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے ہاں اور تم سب کا ارتکاب کر چکے ہو، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ بڑا گناہ ہے من القتل، قتل سے۔ ٹھیک ہے مسلمانوں سے قتل ہو گیا، اشہر حرم میں قتل ہو گیا، لیکن غلطی سے ہوا، اور تم جو فتنے ڈالتے ہو یہ قتل سے بھی زیادہ بڑے جرم ہے۔ فتنے سے مراد کیا؟ فتنے سے مراد ایک مفسرین نے لیا یہ کہ اس سے مراد شرک ہے، کہ شرک کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اور تم شرک کے مرتکب ہو، شرک کرتے ہو۔ اور دوسری تفسیر اس کی کہ والفتنہ، تو فتنہ سے مراد عام فتنے فساد پیدا کرنا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا، مذہبی اور عقائدی نسبت سے فتنے بازی اور معاشرتی معاملات میں خرابی پیدا کرنا، یہ سب فتنے ہیں، اور یہ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑے جرم ہیں۔ اس لیے فتنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مسلمان معاشرے میں فتنے بازی یہ نقصان دہ ہے۔ آج جیسے ماحول بنا ہوا ہے فتنہ اور فرقہ بازی کا، یہ بہت خطرناک ہے اسلامی معاشرے کے لیے، اور جو آدمی فتنے کا آغاز کرتا ہے، نفرت پھیلانے کا آغاز کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، لعن اللہ من ایقظہا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے سوئے ہوئے فتنے کو جگایا، ہوا دی معاشرے میں اور لوگوں میں نفرت کی فضا پیدا کی اور بغض کی فضا پیدا کی، اور دوسرے فرقے کے خلاف، ان کے مسلمہ شخصیات کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف زبان درازی، یہ فتنہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ فتنہ سویا ہوتا ہے، جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا فتنہ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہاں اپنے عقیدے کو انسان بیان کرے، اپنا مذہب بیان کرے، لیکن ایسے انداز میں نہیں کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے، کسی کے خلاف بغض کی فضا پیدا کرے، یہ انداز فتنہ والا ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے لڑتے جھگڑتے، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ یہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی یہ کافر کبھی بھی تم سے لڑائی سے باز نہیں آئیں گے جب تک تم اسلام پر کھڑے ہو، دین پر قائم ہو، یہ تمہارے ساتھ الجھتے رہیں گے۔ جس دن تم اپنا دین چھوڑ دو اور ان کے دین پر آ جاؤ، یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو حتیٰ یردوکم، ان کی کوشش ہے کہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ ہمت اور طاقت رکھیں۔ لیکن فرمایا تم سن لو، ومن یرتدد منکم، خبردار رہنا کہ جو کوئی پھر گیا تم میں سے، عن دین، اپنے دین سے، یعنی مرتد ہو گیا، فیمت، پھر اس کی موت ہوئی، وہو کافر، کفر ہی پر، کفر پر وہ مر گیا، اس کی موت کفر پر ہوئی، تو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل، نیک دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو جب انسان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے حالت اسلام کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو پھر نئے سرے سے یہ اعمال کرے گا۔ اگر اس نے پہلے حج کیا تھا، مرتد ہوا، وہ ضائع ہو گیا، اب پھر مسلمان ہوا، مالدار ہوا، حج فرض ہوا، تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ یہ احکامات ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی حالت ارتداد پر موت آ گئی، اس کے دنیا میں کیے ہوئے نیک عمل سب ضائع اور اکارت چلے گئے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کوئی کلمہ ایسا زبان سے نہ نکالے کہ جس سے انسان ایمان سے نکل جائے، اور کچھ کلمات، یہ ارتداد ایسے نہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی کوئی نشانی نظر آتی ہے یا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے،
یہ بس کلمات ہوتے ہیں جو کلمات زبان سے نکالنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ انسان زبان سے کسی حکم الہی کا مذاق اڑاتا ہے، حج کسی پہ فرض ہوا، اس کو کسی نے دعوت حج دی کہ حج کرنے کے لیے جاؤ، تو اس نے کہا چھوڑو حج کیا ہوتا ہے، حج میں اللہ نے کیا رکھا ہے، تو میں تو بس ایسے لوگوں پہ صدقہ خیرات کر دوں گا، میرا یہی حج وج کو نہیں میں جانتا۔ یہ بھی کلمہ کفر ہے، اس سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اور کسی حکم الہی کے بارے میں، مثلا کسی نے نماز کی کسی کو دعوت دی، بھائی نماز پڑھا کرو، آگے سے اس نے کہا چھوڑو یار، یہ تم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں، نماز واز اس کی کوئی ضرورت نہیں، نماز کیا ہوتی ہے، بس مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی بھی ایمان سے نکل گیا، مرتد ہو جائے گا۔ کسی نے کسی کو داڑھی کا کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، یہ سنت رسول ہے، انہوں نے کہا چھوڑ داڑھی واڑھی کیا ہوتا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، ایسے تو مولویوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، اس کلمہ سے بھی یہ شخص ایمان سے نکل جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان غفلت میں اور ناسمجھی میں بولتا ہے اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کفر ہو گیا تو اس کا نکاح ختم، جس عورت کے ساتھ ہے اس سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو کم از کم ہر مہینے اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔ یہ آپ کو لگے گی تو بڑی عجیب بات، لیکن بات موجود ہے۔ یہ حضرت شیخ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر مہینے اپنا نکاح تازہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کب انسان نے کسی وقت بے خبری میں کلمہ کفر کہہ دیا، مرتد ہو گیا اور ایمان سے نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ تو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، اللہ میری توبہ، جو مجھ سے کوئی گناہ ایسا ہوا، جو کفریہ بات ہوئی، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھے وحدہ لا شریک جانتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتا ہوں۔ یہ کلمات ایمان یہ کہتے رہنا چاہیے موقع بموقع، تجدید ایمان۔ اور علامہ شامی نے فرمایا ہر مہینے نکاح بھی تازہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے، اس کی مرتد ہونے کی حالت پر موت آئی تو اس کے سارے عمل اکارت واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو حضرات جن کو بھیجا تھا حضور نے اس علاقے کی طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ ابن جحش کی قیادت میں، اب یہ پریشان ہو گئے اس پراپیگنڈا کے بعد، ہم سے ایک آدمی مارا گیا رجب کے مہینے میں، تو کیا ہمیں گناہ ہوا؟ اور ہم نے یہ جو جہاد کیا، یہ سارا سفر، یہ ہمارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، یعنی ان سے غلطی سے گناہ ہوا ہے اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور انہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید لگا کے رکھنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، جو انسان سے غلطی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، اس لیے فرمایا تم پریشان نہ ہو، وہ تم سے جو غلطی انجانے میں ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔